انسانانو تاسو ما له یوې ښځې او له یوه نارینه څخه پیدا کړي او تاسو مې په قبایلو په قومونو ویشلي تر څو پورې ستاسې وپېژنئ یو بل سره خو په تاسو کې غوره د الله په نسبت هغه څوک ده چې هغه پرهیزګاره تقوادار وي نو یعنې موږ چې د یوه نر د یوه پلار د یوه مور نه پیدا شوي نو په منځ کې دغه نفرت دغه بدبیني دغه لانجې شخړې ولې پیدا کېږي لانجه شخړه پیدا کېږي باید د حل لارې چارې هم ولټول شي د پروګرام په دې برخه کې زه د کاروان عمل صدر جناب محترم سلیم الطاف ایډوکیټ صاحب څخه مؤدبانه هیله کوم چې همدغه خپل ځای کې دی ودرېږي راغلي مېلمنو قربانو ته د خپلې جرګې په باره کې خپل زرین خیالات وړاندې کړي جناب محترم سلیم الطاف ایډوکیټ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ جو میرے دوست ساتھی اغوان کمیونٹی سے ہیں وہ آج اس کاروان عمل کے آفس میں آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ الامیر استاد نے جو بات کی کہ ہمارا یہ آج کا مقصد کیا تھا، اس کے مقصد بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ آج سے چند دن پہلے ایک ہینڈی کیپ اور جی آئی زی نے مشترکہ ایک ورک شاپ کنڈکٹ کرائی تھی جس میں ہوسٹ کمیونٹی سے اور افغان ریفیوجیز کمیونٹی سے لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا اور ایک دوسرے کے سامنے وہ پوائنٹس رکھے، وہ مسئلے رکھے جو انتہائی اہم تھے. بحیثیت ایک ہوسٹ کمیونٹی کے ممبر کے میں آپ سے یہ بات بڑے اس کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک سٹنگ تھی ہماری مشترکہ، اس سے ہمیں جو چیز ہوسٹ کمیونٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہمیں ہمارے سامنے جو آئی وہ یہ تھی کہ جو افغان بھائی مہاجر ہو کے اپنا ملک چھوڑ کے اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنی پراپرٹی چھوڑ کے اپنی جائیدادیں چھوڑ کے اپنے رشتہ دار چھوڑ کے افغانستان سے پاکستان ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، ان لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں کہ اپنا دیش چھوڑنا اور پھر کسی دوسرے دیش میں آ کے آباد ہونا، تو اس کی جو وجوہات ہے یا اس سے جو پیدا ہونے والی باتیں ہیں یا ان پہ ان ساتھیوں پہ جو گزر رہی ہے اس حوالے سے ہمیں بہت آگاہی ہوئی. یہ میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو ایسا لگتا تھا بحیثیت ہوسٹ کمیونٹی کہ بھئی بس افغان کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں، مہاجر آئے ہیں، ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ان کی جو نفسیاتی، ان کی جو معاشی، ان کی جو صحت کے حوالے سے جو پرابلمز تھی وہ اس ایک ورکشاپ، اس ٹریننگ ورکشاپ میں ہمارے سامنے آئیں. اور میں بلکہ افسوس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں بحیثیت ہوسٹ کمیونٹی ہمیں اس چیز کا ادراک پہلے سے ہوتا، لیکن ادراک ایک ورکشاپ کنڈکٹ ہوتی ہے، اس میں ہم بیٹھتے ہیں اور اس میں ہم افغان جو مہاجرین ہیں ان کی پرابلمز کو جب ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تب یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کمیونٹی کس درد اور کس مشکل دور سے گزر رہی ہے. تو اس کے بعد یہ جو ورکشاپ تھا تقریباً 10 دن کا تھا. 10 دن کے بعد الامیر کے ساتھ اور ملک صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم آہنگی اس حوالے سے کہ پاک افغان لوگوں ان کو کمیونٹیوں کو اکٹھا بٹھائیں اور ایک سوچ ڈیولپ کریں. اس کوشش کی بنیاد پہ آج ہم یہ تاریخ مقرر کی کہ ہم بیٹھیں گے اور یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے. کوئی بھی انسان دنیا میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا. جو لوگ روزگار کے سلسلے میں دوسرے ممالک جاتے ہیں ان کو بھی بڑی مشکل اور تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ افغان مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، ان کے جذبات اور احساسات، ان کا خیال ہم نے رکھنا ہے، ہم نے ان کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے. اور اس دکھ درد کو محسوس کرنے کے لیے ضروری چیز جو ہے وہ یونٹی ہے.
جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، جب تک ہم یہ سوچ نہیں کریں گے کہ ہم سب ایک ہیں، چاہے وہ ہوسٹ کمیونٹی سے ہے، چاہے وہ اے آر کمیونٹی سے، افغان ریفیوجیز کمیونٹی سے ہے، ہم نے ایک ہونا ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، آپ ہوسٹ کمیونٹی کے سامنے رکھا، پھر یہاں سے ہوسٹ کمیونٹی کے جو نوجوان تھے، جو شاید میں یہ کہتا ہوں